ثم الراوی فی الاصل قسمان، راوی کی اصل میں دو قسمیں ہیں. اس میں راوی کے بارے میں کچھ بحث کی ہے انہوں نے کہ خبر واحد کے راوی حد تواتر اور شہرت کو نہیں پہنچتے. لیکن جو خبر متواتر ہے، متواتر کیا جس کو کثیر لوگ ہر زمانے میں روایت کرتے ہیں، جب کثیر لوگ روایت کر رہے ہوں تو اس میں راویوں پہ اتنی بحث نہیں کی جاتی کہ ان کی کثرت، راویوں کی کثرت ہی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور بات یقینی ہے. لیکن جو خبر واحد ہے اس میں ظاہر ایک راوی ہے، دو راوی ہے یا تواتر کی حد سے کم ہے، تو ان راویوں کے بارے میں ان کے حالات معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ راوی معروف ہے، مجہول ہیں، کس طرح کے راوی ہیں، اور یہ نیک ہے، عادل ہے یا نہیں ہے. اس لیے راوی کا حال معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ معروف شخص ہے یا مجہول. اگر مشہور ہے تو اجتہاد میں معروف ہے، مجتہد ہے، یا وہ عادل ہونے میں، نیک متقی ہونے میں معروف ہے. کیونکہ راوی کا عادل اور صاحب ورع اور تقوی ہونا ہر لحاظ، ہر حال میں ضروری ہے. راوی کا عادل ہونا اور متقی ہونا ضروری ہے، مجتہد ہونا ضروری نہیں. بعض روایات میں راوی جو ہوں گے وہ عادل متقی بھی ہوں گے اور مجتہد بھی ہوں گے، اور بعض مثلا صحابہ کرام میں آگے مثال آ رہی ہے، صحابہ کرام میں وہ تمام صحابہ عادل تو ہیں، یہ ان کی عدالت تو ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجتہد بھی ہیں، اور کچھ مجتہد نہیں ہیں، صرف راوی ہیں اور محدث ہیں، حدیث روایت کرنے والے. تو راوی کا عادل ہونا تو سب کے لیے ہر حال میں ضروری ہے. اور مجہول محدثین کے نزدیک مجہول اس راوی کو کہتے ہیں جو طلب علم میں مشہور نہ ہو. جو روایت ہے محدثین کے نزدیک اس کو کہیں گے جو حدیث کی روایت میں مشہور نہ ہو اور نہ علماء اسے جانتے ہوں، اور اس کی روایت کو سوائے ایک راوی کی زبان کے کسی دوسرے کی زبان سے نہ سنا ہو. ایسے راوی کی جہالت کو زائل کرنے، ختم کرنے کے لیے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ایسے دو آدمی جو علم میں مشہور ہوں وہ اس سے روایت کریں. اگر زیادہ روایت کریں تو زیادہ اچھا ہے. یعنی کسی راوی کی جہالت کہتے ہیں کہ دور تب ہوگی جب اس سے دو یا دو سے زیادہ مشہور راوی جو ہے وہ اس سے حدیث روایت کریں، محدثین اس سے حدیث لیں تو وہ معروف ہوگا. یہ تو انہوں نے شرح میں بات کی. جو متن میں بات آئی ہے کہ راوی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ معروف بالعلم، وہ راوی جو عادل تو ہو ہی ہوں لیکن علم اور اجتہاد میں بھی مشہور ہوں. جیسے خلفائے اربعہ ہے، چاروں خلفاء جو ہیں یہ صحابہ میں مجتہد بھی ہیں اور عادل تو ہے ہی ہیں. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، وزید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو مجتہد صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. وَإِذَا سَخَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُونُ الْأَمْرُ بِرِوَایَتِهِمْ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ. اگر ان شخصیات کی روایت رسول اللہ علیہ والسلام سے صحیح روایت تمہیں مل جائے تو پھر ان کی روایت پر عمل کرنا قیاس پر عمل کرنے سے افضل ہے. یعنی ان کی جو روایت ہے، جو مجتہد صحابہ ہیں، ان کی روایت کا درجہ زیادہ ہوگا باقی صحابہ کے مقابلے میں. اسی وجہ سے یہ جو رفع دین کی جو روایت ہے، اس میں ایک روایت جو خاص طور پر عبداللہ بن مسعود سے روایت آپ فرماتے ہیں میں تمہیں وہ نماز نہ دکھاؤں جو رسول اللہ علیہ والسلام نے پڑھائی. جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے، آپ نے نماز پڑھی اور سب سے آخر میں شروع میں آپ نے رفع دین کیا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابی بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم ابن مسعود کو کرتے ہوئے دیکھو تو وہ تم کرو، اس سے علم سیکھو. اور پھر یہ وہ صحابی ہیں جو قدیم الاسلام صحابہ، اور قدیم الاسلام صحابہ جو ہیں، جو بزرگ صحابہ تھے، یہ نماز میں رسول اللہ کے قریب کھڑے ہوتے تھے کیونکہ حضور کا ارشاد ہے لیعلین منکم اولو الاحلام والنہی، تم میں سے جو عقل مند لوگ ہیں اور بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ میرے پیچھے نماز میں کھڑے ہوا کریں. تو یہ صحابہ حضور کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے، حضور کے قریب کھڑے ہوتے، زیادہ قرب انہیں حاصل تھا تو وہ زیادہ سمجھتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کو. وَإِذَا سَخَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ان صحابہ کی روایت رسول اللہ سے صحیح طور پر ثابت ہو تو ان کی روایت پر عمل کرنا یہ قیاس پر عمل کرنے سے اولا اور افضل ہے. اصول حدیث میں بھی آپ نے بات پڑھی ہے کہ محدثین کے نزدیک بھی، تو اصول فقہ والے فقہا فرما رہے ہیں محدثین کے نزدیک بھی جو
ایک کسی روایت کے صحیح ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو مجتہد راوی اسے روایت کرے، جو اس کے جتنے بھی اس میں راوی آتے ہیں ان میں کوئی راوی مجتہد ہو، جیسے کسی روایت میں سے امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام اعظم ہیں، تو اس روایت کو باقی روایات پر ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ اس کو مجتہد روایت کر رہا ہے۔ تو مجتہد جو ہے، باقی محدثین جو ہے وہ حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے سنی وہ حدیث آگے بیان کر دیں گے، لیکن جو مجتہد ہوگا وہ حدیث پہ دونوں طرح سے بحث کرے گا، روایتاً بھی اور درایتاً بھی۔ درایت کا مطلب کہ حدیث جو ہے یہ عقل اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کے بارے میں غور و فکر بھی کریں گے۔ جیسے کہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کسی کو حدیث پڑھائی کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھاؤ تو اس کے بعد وضو کرو، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائیں تو وضو کریں۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چچا جی، جو بندہ گرم پانی سے وضو کرے، گرم پانی سے، آگ پہ گرم پانی کیے پانی سے وضو کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کو وضو ہو جائے گا یا دوبارہ اسے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا، میں تجھے حدیثیں سناتا تو آگے سے باتیں کرتا ہے۔ اور بھئی آگ پہ گرم پانی ہوگا تو آگ پہ پکا ہوگا، روٹی بھی آگ پہ پکی ہوئی ہے، سالن بھی آگ پہ پکا ہوا ہے، تو پانی بھی آگ پہ پکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جو کلی کرے گا، وضو کرے گا تو کلی کرے گا نا، کلی کرے گا تو کلی کرنے والا اور پانی کھانے والا برابر ہی ہے، تو جب گرم پانی سے وضو کر لیں تو آپ کا کیا خیال ہے، دوبارہ وضو کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر روایت سے آبا ہے، لیکن یہ مجتہد نہیں ہے، ان کو مجتہد نہیں شمار کیا گیا۔ یہ جو مجتہدین ہیں ان کی روایات، ان کے نام آپ نے پڑھ لیے کہ صحابہ میں جو جن کا اجتہاد جن کا مشہور تھا اور جن سے صحابہ فتویٰ لیا کرتے تھے، وہ ان میں یہ اکثر یہ صحابہ ہیں۔ اسی وجہ سے امام محمد نے حدیث روایت کی ہے، الذی کان فی عینیہ سوء فی مسألۃ القحقحۃ وترک القیاس بہ۔ عرابی ایک حضور علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، اور ایک عرابی دیہاتی صحابی تھے اور آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، تو وہ نماز میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد میں گڑھا تھا یا کنواں تھا یا تالاب تھا، گڑھا تھا، اس میں گر گئے۔ صحابہ کرام حضور کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ہنس پڑے۔ نماز سے فراغت کے بعد سرکار نے پوچھا، من ضحک منکم قہقہۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ جميعا، تم میں سے جس نے قہقہہ لگایا ہے، قہقہہ لگا کے جو ہنسا ہے، تو وہ نماز بھی دوبارہ پڑھے اور وضو بھی دوبارہ کرے۔ اب یہ حدیث، اس کے راوی کون ہے؟ مجتہد امام محمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب یہ جو امام محمد بھی مجتہد ہیں، تو اس حدیث کے مقابلے میں قیاس کیا ہے بھلا کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز تو چلو ٹوٹ گئی، کہ القحقہ تو کل کلام ہی ہم کہیں گے کلام کی طرح، نماز سے ٹوٹ گئی، لیکن وضو سے ٹوٹ جاتا ہے۔ قانون تو یہ نہیں ہے نا کہ قہقہہ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے، قانون تو قیاس تو یہ ہے کہ جسم سے نجاست نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، تو یہاں پہ نجاست تو نہیں نکلی لیکن فرمایا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس معاملے میں قیاس کیا کہہ رہا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، حضور کی حدیث کیا فرما رہی ہے، اور روایت کرنے والا راوی بھی کون ہے؟ مجتہد راوی ہے، اس لیے ان کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیا گیا اور حدیث کو لے لیا گیا۔ قیاس کیا کہتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے اور وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے قہقہہ لگانے سے، لیکن حدیث پاک میں کیا ہے جو مجتہد راوی نے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کرو، اس لیے وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا پڑے گا۔ یہ روایت آخر میں لکھا، اگرچہ معبد خزائی سے مروی ہے، وہ علم و اجتہاد میں معروف نہیں ہے، لیکن یہ روایت صرف انہی سے روایت نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے جو علم اور اجتہاد میں مشہور ہے۔ حضرت معبد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ایک اور معبد نامی راوی رستابی بھی ہیں اور جوہنی بصری ہیں۔ تو یعنی اس روایت میں صحابہ میں سے امام محمد نے روایت کی اگرچہ، لیکن انہوں نے کس سے روایت کی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدین میں ہیں، اس وجہ سے انہوں نے جو روایت لی ہے ان کی روایت کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ روا حدیث تاخیر النساء فی مسألۃ المحاذات وترک القیاس بہ، امام محمد نے مسئلہ محاذات میں عورتوں کو مؤخر کرنے والی حدیث پر عمل کیا
اور اس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑ دیا۔ محاذات کا معنی یہ ہے کہ کسی عاقلہ بالغہ عورت کا مطلق یعنی رکوع و سجود والی نماز میں مرد کے برابر کھڑا ہونا، جبکہ ان کے درمیان کوئی چیز حائل بھی نہ ہو اور دونوں مرد اور عورت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ جب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی نماز پڑھ رہے ہو، امام نے عورتوں کے امام بننے کی نیت بھی کی ہو، اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، عورت کی نہیں۔ مرد عورت اکٹھے کھڑے ہوئے ایک ساتھ میں کھڑے ہو گئے، نماز ان کی ایک ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نماز، مرد کی نماز جو اور مرد عورت کے درمیان کچھ حائل بھی نہیں ہے تو اگرچہ اس کی محرم عورت کوئی نہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی مرد کی۔ قیاس تو یہ تھا کہ جب عورت کی نماز فاسد نہیں ہوئی تو مرد کی نماز بھی فاسد نہ ہوتی، لیکن اس قیاس کو ہم نے رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اخروہن کما اخرہن اللہ، عورتوں کو مؤخر کرو، پیچھے رکھو جیسے اللہ نے انہیں پیچھے رکھا ہے۔ پیچھے رکھو مطلب کہ انہیں پیچھے کھڑا کرو، انہیں اپنے برابر کھڑا نہ کرو۔ تو یہ حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے کہ عورتوں کو پیچھے کرو، اور قیاس سے کیا لگتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے، نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے، جب عورت کی نہیں ٹوٹی تو مرد کی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے مردوں کو فرمایا کہ تم ان کو پیچھے کرو، تم نے انہیں پیچھے نہیں کیا، اس وجہ سے تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ خطاب مردوں کو ہے اور حکم کا تارک مرد ہے، حکم مرد نہیں عمل کر رہا، کون سا حکم؟ پیچھے کرنے والا، لہٰذا اس کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ عورت کو متاخر رکھنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کیا روایت ہے، اس کی وجہ سے ترک قیاس کو چھوڑ دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من قاء او رعف فی صلاتی فلینصرف ولیتوضا، جس کو کہہ آئے یا نقصیر آئے نماز میں، اسے چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے، نماز چھوڑ دے اور وضو کرے، ولیبنی علی صلاتہ، اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ اس نے گفتگو نہ کی ہو۔ اس کو نقصیر آ گئی تو کیا کرے؟ جا کے وضو کرے، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی نا، اگر کوئی اس نے بات شات نہیں کی تو وہیں سے آ کے نماز شروع کر لے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ کیسے نماز نہ ٹوٹے، کیونکہ کیسے کوئی نجاست تو نکلتی نہیں، لیکن یہ قیاس چونکہ حدیث کے مقابلے میں ہے جس کا راوی علم اور اجتہاد میں معروف ہے، اور کون ہے؟ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انہوں نے کیا فرما دیا کہ نماز میں چینک کیا نقصیر آئے تو فلینصرف، چلے جاؤ اور نماز اور وضو کر کے نماز پھر پڑھو، تو انہوں نے حدیث روایت کی۔ تو قیاس تو یہ کہتا تھا کہ نقصیر سے یا کیسے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن انہوں نے فرمایا تو اس سے وضو اور حدیث پر عمل کریں گے اور قیاس کو ترک کر دیں گے۔ ویسے خون کا آنا جو ہے جب جاری خون ہو تو ویسے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور کیسے بھی یعنی کو ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو جو، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے جو فقہ میں ہم نے پڑھا ما خرج من السبیلین، اس سے وضو ٹوٹا، اس لحاظ سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹتا ہے، تو یہاں جو ہے یہ تو منہ سے آتی ہے، منہ سے تو نجاست نہیں ہوتی، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے، لیکن حدیث میں حکم ہوا تو اس وجہ سے اس پر عمل کرتے ہوئے کہیں گے کہ اسے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ وروان ابن مسعود رویان ابن مسعود، بلکہ روا امام محمد نے عبداللہ ابن مسعود سے حدیث روایت کی، حدیث صحابی بعد السلام یترک القیاس بھی، سلام کے بعد سجدہ صاحب کرنا چاہیے، تو اس پر عمل کریں گے حدیث پر، اور قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ قیاس یہ تھا لیکن نماز میں بندہ بھول گیا، سجدہ صاحب اس پر لازم ہو گیا، کوئی واجب رہ گیا سجدہ صاحب لازم ہو گیا، فرض میں تاخیر ہو گئی سجدہ صاحب لازم ہو گیا، تو قیاس تو یہ تھا کہ سلام سے پہلے سجدہ صاحب کیا جائے، اور امام شافعی کی رائے بھی یہی ہے، کیونکہ سجدہ صاحب جو کیوں کیا جاتا ہے بھلا؟ نماز میں کچھ رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے نا، نماز میں جو کمی اس کو پورا کرنے کے لیے، تو نماز میں کمی ہوئی ہے تو وہ نماز کی کمی پوری بھی تو نماز کے اندر کرنی چاہیے، لیکن یعنی سجدہ صاحب بھی نماز کے اندر کرنا چاہیے، حالانکہ سلام پھیر کے سجدہ صاحب کرتے ہیں، سلام پھیر دیا تو نماز ختم ہو گئی نا، سلام کے بعد سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ تو قیاس یہی ہے کہ نماز کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سجدہ صاحب کیا ہے؟ نماز کا کوئی واجب رہ جانے کی وجہ سے اس کے بدلے میں کیا گیا ہے، تو نماز کے اندر چیز چھوٹی ہے، رکن چھوٹ گیا ہے، اس کے بدلے میں کرنا تھا تو اسے نماز کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں
اور مجتہد سے ابھی عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سلام پھیر کے سجدہ کیا نماز کے بعد، اس لیے سجدہ صاحب نماز کے بعد ہوگا۔ مجتہد راوی کی روایت کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیں گے۔ اب یہ صاحب جو ہے اس پہ آپ یہ سوچیں گے صاحب سجدہ صاحب تو سجدہ تو کیا، سجدے کے بعد تو پھر تشہد بھی پڑھا ہے، تو وہ تو نماز کے اندر ہو گیا، نماز کے باہر تو نہیں ہے۔ یہ جو سلام ایک پھیرنا ہے اور 2 سجدے کرنا اور تشہد پڑھنا، اس پورے کو سجدہ صاحب بولتے ہیں۔ یہ پورا سجدہ صاحب ہے۔ سجدہ صاحب صرف ایک سجدے کا نام نہیں، 2 سجدے اور تشہد فقہا نے یہ کہا کہ اس پورے کو صاحب کہتے ہیں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو نماز میں ہو گئی تھی، اس وجہ سے سلام پھیر کے اس کے بعد یہ کام کیا ہے، تو یہ پورے کو سجدہ صاحب کہتے ہیں، یہ سجدہ صاحب اس نے سلام کے بعد ہی کیا۔